یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 438. 28th of August 1986. Wise in Life Dedication, Dar es Salaam. Ya Ali Madad, Zindaro. لائف کی اس مجلس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس منڈلی میں ہم لوگ آئے ہیں یہ منڈلی بھلا کیا ہے اور یہ منڈلی کب اور کیسے چالو ہوئی. تو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھریا تو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھریا یا علی جیوڑانی پانا بھور منے سے وہ تیرا جنہار جیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ سو دن مٹھے صاحب جینی کرنی سچے صاحب جینی کرنی ہم دل بھاوے جیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ سو دن مولانا حضرت امام کے صلوات پر مومنوں اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اوپر سلام بھیجا اور میری آل کے اوپر سلام بھیجا تو فرشتے سارا دن اس کے اوپر سلام بھیجتے رہتے ہیں. یہ جو سلام ہے یہ درود شریف ہے جس کو ہم صلوات کہتے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے گربی صدردین کا ایک گنان کا پاٹ بولا. سر تو ہمارا یعنی تیرے پاؤں دھریا ہے مولا میرا جو سر ہے وہ تیرے پاؤں پہ رکھا ہے. انگلش میں کہتے ہیں سبمیشن یا ٹو سرنڈر. اپنے آپ کو سونپ دینا, تابع ہو جانا, سبمٹ ہو جانا. جو ورڈ اسلام ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے. اسلام کا مطلب ہے خدا کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دینا. خدا کے لیے ہم اپنا سب کچھ سبمٹ کر دیتے ہیں. ہمارا جو مذہب ہے اسلام دین کا ایک طریقہ ہے اور رسول اکرم سے ہمارے اس مذہب کی بہت سی باتیں چلی آتی ہیں جو عام طور پہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو خبر نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ امامت صرف اسماعیلیوں کے پاس ہے. البتہ ہمارے دوسرے شیعہ بھائی ہیں وہ امامت کی بنیاد کو مانتے ہیں لیکن ان کے بہت سے ایسے فرقے ہیں
کہ جن کے امام آج سے سینکڑوں برس پہلے غائب ہو گئے یا ان کی امامت کا سلسلہ بند ہو گیا. ہم اسماعیلیوں کو خدا کی اس رحمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس ہر زمانے میں ہر وقت حضرت امام موجود ہے، رہا ہے، اور ہمارے اماموں کا دعویٰ بھی ہے، ہمارے اس فرقے کا دعویٰ بھی ہے کہ قیامت تک یہ امامت کا سلسلہ چلے گا. اس خوش نصیبی کے حساب سے ہم اسماعیلی لوگ بہت سی دفعہ بے درکار بھی ہو چکے ہیں، اور ہمارے اندر انگلش میں کہتے ہیں لیتھرجی. لیتھرجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کاہل سست آدمی کو، لیزی آدمی کو کتنا بھی سمجھاؤ تو وہ مانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں لیتھرجی، اور ہمارے اوپر تھوڑی سی لیتھرجی ہے. میں آپ کو ایک امیوزنگ سٹوری سناؤں یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کہاں ہیں. ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اس کی دوستی بڑے بڑے عالموں کے پاس ساتھ تھی، وہ ان کے ساتھ بیٹھا کرے. ایک دن انسان کی جہالت اور انسان کے اندر جو سستی ہے، لیزینس ہے، اس کے اوپر کچھ چرچا ہو رہی تھی. تو اس عالم نے کہا کہ دوست، انسان کے خمیر میں، یعنی انسان کو جب خدا نے بنایا تو اس کی مٹی کے اندر یہ سستی کاہلی رکھ دی. یعنی انسان کی جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں اس کے اندر ایک کمزوری یہ بھی ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ مکسچر ہے دو چیزوں کی، الانسان و مرکب و خطائے والنسیان. انسان کو خدا نے مکسچر والا بنایا، اور اس کی مکسچر کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ خطا کرتا ہے، یعنی مسٹیک کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. نسیان کہتے ہیں فارگیٹفulness کو. تو اس قسم کے چرچا ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب، ایسا تو نہیں ہے یار، اتنے لوگ کاہل ہو جاتے ہیں کہ خود کا فائدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس نے کہا ہاں. ایک دن یہ دونوں گھوڑوں پہ بیٹھ کے ایک ایسی جگہ پہ گئے کہ جہاں لوگ بھیک مانگتے تھے. ابھی بھیک مانگنے والے کون ہوتے ہیں پتہ؟ کہ جن کی نیچر کے اندر سستی اور کاہلی ہوئے، یا تو ان کا جتنا بھی مائنڈ ہے، مینٹل کنڈیشن بگڑ جاتی ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، یہ لیزی ہوتے ہیں. اس کے لیے ہاں کبھی کبھی چور ڈاکو بھی بھکاریوں کا بھیس بدلتے ہیں، ان کی بات نہیں ہوتی یہاں. تو یہ بھکاری جہاں بیٹھے تھے، بہت سے لوگ وہاں یہ پہنچے. یہ سیٹ کہتا ہے میں 1 روپیہ دوں گا. وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ جب 1 پیسہ بھی بہت بڑی چیز تھی، تو زمانے کے اندر 1 روپیہ تو بعض لوگوں کی ایک آدھے مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی. کہتا میں 1 روپیہ دوں گا اس کو جو مجھے آ کے اپنی کاہلی سستی کی، یعنی لیزینس کی اپنی کوئی بات سناوے کہ میں اتنا کاہل تھا، میں اتنا لیزی تھا. کچھ لوگ بھاگ کے آئے، سب نے کچھ نہ کچھ سٹوری سنائی. مثال کے طور پہ ایک نے کہا کہ سیٹ ٹھنڈی بہت تھی، میں سگریٹ پی رہا تھا اور اس کے اندر مجھے نیند آ گئی، میرا کمبل جل گیا، لیکن اس نیند اور سستی کے اندر میں نے اٹھنے کی ہمت نہ کی. لیزینس کہاں ہوتی ہے؟ کہ جہاں ہمت نہیں ہوتی. کریج کا اپوزٹ لیزینس ہے. تو ہمت کی اپوزیشن میں کیا ہے؟ سستی اور کاہلی. تو کہتا ہے میرا سارا کمبل جل گیا لیکن میں نے اس کو اٹھ کے بجھایا نہیں، میں اتنا سست ہو گیا، لیزی بن گیا. اس طرح سب لوگوں نے آ کے اپنی اپنی باتیں سنائی، لیکن ایک آدمی نہیں آیا. جب ایک آدمی نہیں آیا، اس کو بلایا، بھائی تو کچھ سنا، تو وہ ادھر ہی بیٹھا رہا. عالم نے کہا یہ سب سے زیادہ سست ہے، اس کو جا کے روپیہ دے دو. وہ اپنی وارتا بھی سنانے نہیں آیا. مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر
ایسی خامیاں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ نے بیماریاں بھی بنائیں، ان کی دوائیں بھی بنائیں. بعض چیزوں کے اندر اوگن ہیں تو ان کے اوگن مٹانے کے لیے خدا نے گن والی چیزیں بھی پیدا کی. اوگنوں کی بات آپ کے سمجھ میں آ سکے تو میں آپ کو کہہ دوں کہ بھئی کبھی کبھی انسان اوور ایٹنگ کر لیتا ہے. یہ ایک اوگن ہے، یہ ایک خراب عادت ہے. جب اتنا بہت کھا لے لے کہ انسان کے پیٹ میں آدھا گلاس پانی بھی نہ جا سکے تو ابھی یہ خرابی ہے. اور اگر اس خرابی کا علاج نہ کیا جائے تو بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. مگر اس کا ایک اور علاج بھی ہے، اور علاج یہ ہے کہ 2 ٹی اسپون ونیگر کے آدھے گرم پانی میں ڈالو، پنچ آف سالٹ ڈالو، تھوڑا نمک ڈالو اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی جاؤ تو یہ اوور ایٹنگ جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اب سکھ مٹ جائے گا، من کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. تو خدا نے جس طرح دنیا میں ہماری بھول کی وجہ سے جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کا علاج بھی سامنے بتایا ہے. اور علاج ہم کو کہاں؟ عالموں کے پاس سے ملے جو علم جانتے ہیں، خدا نے جن کو علم بخشا ہے. اور سب سے بڑے عالم جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں. یہ سب نبیوں کے اندر سے علم ملے. خدا نے نبیوں کے اندر بھی ایسے ایسے لوگ بنائے کہ ان کو جدے جدے علاقوں میں رکھا، الگ الگ سنسکرتی میں رکھا، الگ الگ جگہوں کے اوپر رکھا، الگ الگ ان کو پیشے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس جو تھے وہ کارپینٹر تھے. نوح نبی جو تھے وہ بوٹ بنایا کرتے تھے. ابراہیم نبی جو تھے وہ مٹی اکٹھی کر کے اور اس کو بیچا کرتے تھے. رسول اللہ جو تھے وہ ایک دوسرے کا مال اکٹھا کر کے کمیشن ایجنٹ کا کام کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو تھے تو وہ گائے بکریاں جلایا کرتے تھے. تو الگ الگ نبیوں نے الگ الگ پیشے کیے تاکہ لوگوں کو ان پیشوں کے اندر سے ہدایت مل سکے. لیکن نبیوں نے دنیا کے اندر بہت سے علم بھی بخشے. ایسے بہت سے نبی تھے کہ جو راجہ بادشاہ بھی تھے. انہی نبیوں کے اندر ایک نبی تھے، ان کا نام تھا لقمان. لقمان بہت بڑے حکیم تھے. حکیم کہتے ہیں حکمت والے کو، اور وہ دوا دارو بھی کرتے اور سکھاتے تھے. تو حضرت لقمان جو تھے وہ ایک دفعہ پکڑے گئے. اکیلے سفر کرتے تھے. پرانے زمانے کے اندر لوگ ایسے اکیلے آدمی کو پکڑ لیتے تھے جو ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے، تو ان لوگوں کو دوسرے شہروں میں جا کے بیچ ڈالتے تھے. جس طرح کوئی بکری پکڑ لی اور بیچ دیا. تو لقمان نبی کو مصر میں جا کے کسی کے ہاتھ میں بیچ دیا. ابھی بک گئے، نبی تھے. دنیا کے حساب سے ان کو اپنے جو دنیاوی اسٹیٹ تھا ان کی خدمت کرنی چاہیے. اب اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی نبوت کو ظاہر نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. پکڑے گئے. تو جو سیٹ تھا انہوں نے ان کے ساتھ باتیں چیتیں کی تو اس کو اثر پڑا کہ یہ کوئی بہت عقل والا آدمی ہے. کہا اچھا جاؤ، تم میری کھیتی ہے، کھیتروں کے اندر، فارمز کے اندر جو آدمی لوگ کام کرتے ہیں ان کی سپرویژن کرو، ان کا دھیان رکھو. تو وہ ادھر چلے گئے. مگر حضرت لقمان نے دیکھا کہ میرا جو سیٹ ہے اس کے آچار وچار، عمل اعمال اچھے نہیں. وہ ظاہر میں اچھا بنتا ہے لیکن باطن کے اندر اس کی نیت اچھی نہیں. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دھرم کرم کرتا ہے اور عزت حاصل کرنے کے لیے خیر خیرات کرتا ہے. نہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ مذہب سے چلتا ہے. اب حضرت لقمان جو نبی ہیں، نبیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک سنگل آدمی ہوئے کہ 10-20 ہوئے کہ 10-20 ہزار لاکھ ہوئے، وہ خدا کی مخلوقات کو راستہ دکھانے والے ہیں. اور یہی بات مشنریوں کی، دائیوں کی، دنیا کے اندر جو مبلغ ہیں، پنڈت ہیں، سادھو ہیں، ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے. رسول اکرم فرمایا ہے کہ العلماء وارثون الانبیاء،
کہ جو عالم لوگ ہیں اسلام کے اندر وہ نبیوں کے وارثدار ہیں، تو مشنریوں کا کام بھی یہی ہے، واعظین کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی جائے، مانے نہ مانے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جماعت خانے کے اندر، آپ لوگوں کو تو معلوم ہے، میں کئیوں کو پرسنلی ٹوک بھی چکا ہوں کہ جماعت خانے کے اندر کہ جہاں عبادت گاہ ہے، خداوند عالمین کا ادھر نور موجود ہے، عبادت کرنے کے لیے ہم آتے ہیں، کئی لوگ دعا ختم ہو جاتی ہے کہ لمبے پاؤں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں تو ان کو بولتا رہتا ہوں الحمدللہ عزت رکھتے ہیں، پاؤں کھینچ لیتے ہیں، چلے جاتا ہوں تو پھر شاید لمبا پاؤں کر لیتے ہوں گے، چلو وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑی بے ادبی بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے سیٹ کی یہ حالت دیکھی، تو ایک دفعہ انہوں نے ایک خاص ٹکڑے کے اندر جگہ وغیرہ صاف کرائی، سیٹ کو پوچھا کہ سیٹ یہاں کون سا بیج ڈالے، تو اس نے کہا کہ گیہوں ڈالو، بلے سب، لیکن گیہوں کی بجائے لقمان نبی جو لے کے آئے، انگلش میں جو کو بارلے کہتے ہیں، جو۔ سیٹ نے کہا کہ ادھر گیہوں لگاؤ، لیکن آپ نے جان بوجھ کے ادھر جو بو دیے۔ سیٹ کی حکم کی نافرمانی ضرور تھی، لیکن اس میں ایک حکمت تھی، نیت اچھی تھی۔ 6 مہینے کے بعد جب یہ فصل تیار ہوئی اور اس میں جو لگے اور مالک دیکھنے کے لیے آیا تو وہ بڑا بگڑا، کہنے لگا لقمان میں نے تو کہا تھا کہ ادھر گیہوں بو تو یہ تو جو نکلے۔ کہتے صاحب ہم نے تو گیہوں بوئے تھے لیکن جو بن گئے۔ کہتے کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی بڑی عقل والی باتیں سننے کے بعد آج تمہارے منہ سے یہ بات نکلتی ہے؟ بھلا گیہوں ڈالیں گے تو جو تھوڑے ہوئیں گے، گیہوں ڈالیں گے تو گیہوں ہوئیں گے، جو ڈالیں گے تو جو ہوں گے، ضرور غلطی ہو گئی ہے کہ تم نے اس کو جو ڈال دیا ادھر۔ کہتا نہیں صاحب گیہوں ڈالے ہیں، اس میں گیہوں نہیں ہوئے، جو بنے۔ کہتے کیسے ہو سکتا، یہ نہیں بنتا، نہیں بنے گا۔ کہتا کبھی نہیں۔ تو کہتا میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ جو کام کرتے ہو کام آپ کے برے ہیں، اور آپ آشا رکھتے ہو کہ خدا آپ کو بخش دے گا، آپ نے بو دیے ہیں جو، اور آپ کو تو آشا ہے کہ گندم نکلے گی، گیہوں نکلے گا۔ چپ ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ آج تک کسی نے اس کو اس طرح نہیں بتایا، اور یہ میرا غلام ہو کے بھی بالکل ڈرا نہیں، اور میرے منہ کے اوپر میری ظاہر بات ان کی سب باتیں کر دی۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا یہ ضرور تو بڑا آدمی ہے، اس نے اپنی غلطی کو، اپنے گناہوں کو قبول تو کر لیا۔ پوچھا بھلا کون ہو تم؟ اس نے کہا میرا نام لقمان ہے، مگر اصل کون ہو؟ تب حضرت لقمان نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو فوراً ان کے پاؤں پہ گر گیا اور بہت معافی مانگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اور بھی ایسی کچھ باتیں عقل کی ہیں جس سے انسان کو بہت سمجھداری ملے۔ سورۃ اللقمان قرآن شریف کے اندر ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہی لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان اور ان کے بیٹے کے ڈائیلاگ قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے۔ باپ بیٹے کا ڈائیلاگ ہوتا ہے، آج میرے پاس آج کی واعظ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ باپ بیٹے کا ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈائیلاگ آپ قرآن میں پڑھو تو آپ کو پتہ لگے، ہم کو جیون کی بہت سی باتیں اس میں سے ملتی ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ جماعت کو علی نبی کی ہدایت ملے، کہ آج ہم لائف ڈیڈیکیشن کی اس مجلس میں حاضر ہوئے، ہر مہینے حاضر ہوتے ہیں۔ بھلا لائف ڈیڈیکیشن کیا ہے؟ ہمارے مولا نے ایسے بہت سے فرامین فرمائے ہیں، ان فرمانوں کے اندر مولا نے ہمیں خلاصہ دیا ہے۔ لائف ڈیڈیکیشن کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اسماعیلی ہے، جماعت خانے آتا ہے، 3 وقت کی دعا پڑھتا ہے، 10 دیتا ہے، اس کے اعمال بھی اچھے ہیں، اس کو ایسا ہوا کہ میں اپنے مولا کی کوئی خدمت کروں۔ جس آدمی کو ایسا وچار آوے کہ میں اپنے مولا کی کوئی پرسنل سیوا کروں تو وہ رستہ ڈھونڈتا ہے،
مولا کا اگر مکان ادھر ہو اور حضرت امام ادھر رہتے ہوئے تو ہم مولا کے گھر جا کے اس کا اگر باغیچہ ہے تو تھوڑا باغیچے میں کام کرو، یا مولا کے گھر میں جا کے برتن دھو ڈالو، مولا کے کپڑے دھو ڈالو، مولا کی گاڑی صاف کر دو، مولا کے شوفر بن کے اس کی گاڑی چلا دو، مولا کے گھوڑے ہیں ان کی رکھوالی کر لو۔ ایسے ہزاروں طریقے ہیں کہ ہم اپنے مولا کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن مولا نے کہا ہے کہ خدمت کا درجہ عبادت جتنا ہے، تو خدمت کرنے کے لیے ہم اسماعیلیوں کے دل تڑپتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کی کچھ خدمت کریں، اور واقعی خدمت بہت بڑی چیز ہے، اور خدمت کرنا اور اس خدمت کا کوئی ظاہری عوض نہ لینا، یعنی والنٹری سیوا کرنا، خدمت کر کے پیسے اور پگار نہ لینا، اس خدمت کو خدمت کہا گیا۔ رحمت کر کے امام اپنے نوکروں کو بھی اس خدمت کا عوض دے دیتے ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ایک بات کروں، کچھ کا ایک مکھی جو ظاہر بھانے بھی دنیا بھانے بھی مولا کے ساتھ بہت دوستی رکھتا تھا، اور مولا کے ساتھ کھلی چھوٹ سے باتیں کرتا تھا، کیونکہ چھوٹی عمر سے ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دن عرض کی، بمبئی آیا، مہمانی رکھی، مولا کہتا ہے کہ خداوند، وہ کچھی میں بولتا تھا، اور سلطان محمد شاہ سندھ میں پیدا ہوئے تھے، بہت اچھی سندھی جانتے تھے، اور سندھی کچھی بہت ملتی ہے۔ مولا کو کہتا ہے کہ جبو، یہ بزرگ اور راجے مہاراجے ہوتے ہیں، ان کو ایسا ایڈریس کیا جاتا ہے، جبو ہم اپنی گال پوچھا۔ سلطان محمد شاہ کے فرمایا، پوچھو مکھی کیا ہے؟ کہتے خداوند تو کو متے راجی تھیں تو کرو دیے۔ سلطان محمد شاہ فرمایا، میں اس کو اپنی سیوا دوں۔ سر نیچا کیا، یعنی آمین کیا، پھر پوچھتا ہے کہ خداوند تو بدھارے راجی تھیں تو کرو دیے۔ تب فرمایا، میں اس کو اور سیوا دوں، اس سے بڑی سیوا دوں۔ پھر سر نیچا کیا، اٹھا کے کہتا ہے کہ خداوند تو جو راجی تھی ہیں تو کرو دیے۔ تو مولا فرمایا، اس کو میں بہت سیوا دوں۔ تینوں وقت اس نے جو چیز کا سوال کیا کہ تو راضی ہوئے تو کیا دے وے؟ خدمت۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ایک لیول، دوسری لیول، تیسری لیول، ہر وقت امام کی راضی کا، اس کی خوشی کا انسان کے اوپر جو عکس سایہ پڑتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے مولا کی سیوا کروں۔ جس آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے مولا کی کوئی سیوا کروں تو یاد رکھو مولا اس کے اوپر راضی ہے، یہ راضی ہونے کے کارن سے اس کو یہ بات سوجی۔ بالکل اسی طرح سے لائف ڈیڈیکیشن کا ممبر بننے کے لیے، کہ جس کے لیے امام نے فرمایا تمہاری ساری زندگی کی سیوا میں نے قبول کی، یہ سیوا کیا ہمارے دل کے اندر یہ خیال آیا ممبر بنتے وقت، پیسے دیتے وقت، کہ میں مولا کی کچھ سیوا کروں، مولا مجھ سے راضی ہوئے؟ یہ خیال سے ہم لوگ ممبر بنے ہیں کہ لڑکوں کو ماں باپ نے ڈال دیا؟ یہ سب پوریے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ 18 برس کے نیچے کوئی ممبر نہ بنے تاکہ اس کو سمجھ ہوئے۔ حکم تو یہ ہے کہ یہ ممبر بنو لوگوں کو کہنے سے نہیں، لوگوں کو دیکھ کر نہیں، دیکھا دیکھی یا اس کی امیٹیشن کرنے کے لیے نہیں۔ ان بچوں کو ثواب ضرور مل گیا، لیکن یہ بڑے ہو کے اپنی مرضی سے تو یہ ممبر نہیں بنے، ان کو تو لایا گیا۔ اب اگر یہ بچے جو یہ چیز نہیں سمجھتے تو اس کا گناہ ان ماں باپ کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کا ممبر بنا دیا سمجھانے کے بغیر۔ بچہ چھوٹا ہے، گھر میں اکیلے رکھ نہیں سکتے، وائف نے کہا ہسبینڈ کو کہ میں بھی مجلس میں جانے کے لیے کیا کریں گی، بچے کو کہاں رکھیں گے؟ کوئی بات نہیں ہے، لے آؤ، ہم ممبر بنا دیں گے لائف کا۔ چلو ابھی وہ گوشت کا بچہ ممبر بن گیا۔ اس مجلس کا یہ ہیتو نہیں ہے
یہ مجلس تو کیا، جتنی بھی مجلسیں ہیں بخشش کی مجلسیں، بخشش کی مجلسوں میں 5 سال لائف ڈیڈیکیشن اور دوسری ایسی بہت سی بخشش کی مجلسیں ہیں. ان بخشش کی مجلسوں کے اندر ہم اگر سمجھ کے بغیر آئے ہیں، دیکھا دیکھی آئے ہیں، ایک اس پرتھا کے حساب سے کہ لوگ کہیں گے ارے تو 50,000 شلنگ نہ دے سکا، اس کے لیے ہم چلو ممبر بن گئے. تو ہم نے تو اس ممبر کا جو ہیتو ہے، لائف ڈیڈیکیشن کا جو مقصد ہے، لائف ڈیڈیکیشن کے اندر جو ایسنس ہے وہ تو نہیں سمجھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر آدمی اپنا پیسہ کماوے. ان بچوں نے اپنے پیسے کی کمانی سے ممبرشپ نہیں لی. ایسے اور بھی بہت سے ہیں کہ جن آدمیوں کو وارثے کے اندر مل گیا یا کسی نے کسی کا نام ڈال دیا، وہ بھی برابر نہیں. ہم ایک دوسرے کو اپنی محبت جتانے کے لیے ایک دوسرے کو ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وائف ہسبینڈ کے ماں اور باپ وہ ٹھیک ہے، وہ چلتا ہے. لیکن یار دوست بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں اچھی وے نشی نے پیسہ ہوں دیا تو بھائی اس نے پیسے دے دیے، مگر یہ طریقے برابر نہیں ہیں. اس مجلس کا جو ہیتو ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمانی میں سے، اور وہ بھی کمانی کے جس میں سے 10 مند نکالا ہوئے، اور وہ کمانی کے جو کمانی حلال کی کمانی ہوئے، کسی کو لوٹ کر نہیں، دغا فریب سے نہیں، اور صرف ایک قرضہ ہوئے تو پہلے قرضے والے کو دو، ممبر بعد میں بنو. اسلام کے اندر حج کرنے کے لیے ایک پرتھا ہے اور شریعت کے اندر حکم ہے. البتہ حج کرنا جس طرح سے صلاۃ اور زکوٰۃ ہے اس درجے کا یہ فریضہ نہیں ہے. صلاۃ و زکوٰۃ یعنی دعا اور دسوند اس کی کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن حج میں آپشن ہے. حج اس کے اوپر ہے کہ جس کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو. حج اس کے اوپر ہے کہ جس کے ماں باپ گزر چکے ہیں. اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، وہ تمہارا حج ہے، تمہارے اوپر حج فرض نہیں. اسی طرح سے اگر کسی کے تحت کے اندر اس کے بھائی کے یا سگے کٹمبی کے کسی ودوا یا یتیم بچوں کی ذمہ داری اور جوخمداری اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو وہ آدمی اگر یہ سمجھے کہ میں پہلے حج کرنے جاؤں گا تو بعد میں یہاں خرابی ہو جائے گی، تو نبی فرماتے ہیں اس کو بھی حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جس کے اوپر قرضہ ہے نبی فرمایا قرضہ پہلے ادا کرو اور پھر حج کرو. دیکھو دیندارو، مذہب جو ہے نا وہ بڑی پاک چیز ہے. مذہب جو ہے وہ بڑے سمجھنے کی چیز ہے. اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر برابر چلیں تو ہم کو روحانی طاقت ملتی ہے، اور اس روحانی طاقت سے ہمارے خیال بدلتے ہیں، ہماری زندگی بدلتی ہے، ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، ہماری یہاں کمزوریاں بدیاں برائیاں دور ہو جاتی ہیں. بھلے وہ آدمی مالدار نہ بھی بنے لیکن سکھی ضرور بنے گا. میرا مطلب سکھ کا کیا ہے؟ جیسے کہ مولانا حضرت امام نے اس کا جواب دیا ہے. مولا فرمایا اگر تم بندگی عبادت کرو گے، اپنے مذہب کے قاعدے قانون کے اوپر چلو گے، تو ماں باپ فرماتے ہیں بھلے تم کو دنیا میں دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں بنو گے. حضرت امام نے اس کا جواب دیا ہے. اگر تم اپنے مذہب کے اوپر برابر چلو گے تو ماں باپ فرمایا بھلے تم کو زندگی میں دکھ آئیں گے، کیوں کہ انسان کی زندگی پرابلم سے بھری ہوئی ہے، مگر مولا فرمایا تم دکھی نہیں ہوگے، تم کو دکھوں کا سامنا کرنے کی طاقت ملے گی، تمہارے اندر روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ تم دکھوں کے اندر گھبراؤ گے نہیں. تمہاری مینٹل بیلنس جو ہے وہ برابر رہے گی، اور اس لیے تم اپنے دکھوں میں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ سکو گے.
तुमको किसी और के पास जाके अपना दुख रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाय मैं मर गया, मैं क्या करूं, मैं किधर चला जाऊं। ऐसी हालत नहीं बनेगी। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। तुम्हें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, तुम्हें मुंझारा नहीं होगा, तुम्हें घबराहट नहीं होगी, तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि चारों बाजू अंधेरा हो गया, अब मेरा क्या होगा। ये भय, खौफ, हुस्न और मलाल जिसको कहते हैं, तुम्हारे दिल में खौफ और डर और भीख नहीं होगी अगर अपने मजहब पे चलोगे। मजहब ये है कि जो कुछ भी अमल करो खुदा को हाजिर समझ के अमल करो, जानबूझ के अमल करो, सोच समझ के अमल करो कि मैं जो करूं ऐसा करूं मौला मुझ पे राजी हो गए। हमारी आदत हो चुकी है कि आज हमने अपने मजहब को मार्केट के अंदर रख दिया है कि जिसके ऊपर एक टिकट लगाई है, इसकी इतनी प्राइस है। नौमीरात की मजलिस में आने की प्राइस का स्टेज क्या है, उसके ऊपर चिट लगी हुई है 500 शिलिंग। 1200 में आने के लिए 1200 शिलिंग, लाइफ में आने के लिए 5000 शिलिंग। तो क्या मजहब मार्केट में है? क्या मजहब पैसे से बिकता है? और वो पैसा कि जिस पैसे के पीछे ना हम हलाल सोचते हैं ना हराम सोचते हैं, वो पैसे के पीछे कि जिस पैसे के पीछे लग जाते हैं तो जवाब खाना भूल जाते हैं, वो पैसा जिस पैसे के पीछे लग जाते हैं तो दुआ भूल जाते हैं। आज हमारी हालत क्या है? गई कल मैंने कलियाकोट के अंदर वाइज की, मैंने कहा 10 महीने के बाद आया हूँ, मैं 40 बरस आपके पास रहा हूँ, दारुसलाम की जमात मेरी जमात है, मैं अपने आप को दारुसलाम वाला समझता हूँ। यूं तो मिशनरी सारी दुनिया की जमातों का मेंबर है, सारी जमात दुनिया भर की मेरी जमात है, लेकिन क्योंकि मैं आपके पास रहा हूँ, मैं 40 बरस रहा हूँ आपके साथ, कई मेरे सामने पैदा हुए हैं, बड़े हो गए हैं, पर कई बड़े लोग थे जिनको मैं जानता था, आज उनकी यादें रह गई हैं। ये लाइन भरी होती थी, कोई 60 बरस का, कोई 70 बरस का, उनमें कोई नजर नहीं आता। एक बूढ़ा आदमी 96-97 बरस का नजर आता है। लेकिन इस जमात के साथ मेरा दिल बांधा हुआ है। मैं अपना समझ के, जिस तरह सगे होते हैं, मैं दारुसलाम जमात का सगा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ 10 महीने के बाद आया हूँ। मैंने कल कहा मुझे बहुत दिलगिरी हुई, दारुसलाम की जमात में से नूर घट गया है। आपकी आंखों में वो रोशनी नहीं जो आज से 5-10 बरस पहले थी, आपके दिलों के अंदर वो उजाला नहीं कि जो आज कुछ बरसों पहले था। आपके मगज और दिमागों के अंदर, आपके अंतकरण के अंदर वो राहतें, वो सुख नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि आप पैसे के पीछे बहुत ज्यादा पड़ गए हो, बहुत ज्यादा। सिर्फ दौलत कमाना आप लोगों की इस वक्त जिंदगी का एक मकसद बन गया है। आप में अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन मेजॉरिटी आज इनके साथ चल रही है। इंडिया के किसी शहर में मुहर्रम की 10 तारीख थी, ये मुहर्रम आ रहा है, मुहर्रम की 10 तारीख थी। गांव छोटा सा था लेकिन तंग रास्ते थे, तो मुहर्रम का ताजिया निकलता था। 10वीं तारीख को इस्नाशरी लोग ताजिया निकालते हैं, और हर उन लोगों का मजहब है, खुदा उनको सलामत रखे। तो वो कई लोग छाती पीटते हैं, हाय हुसैन या हुसैन, हाय हुसैन या हुसैन। कोई संगल रह के, शेव रह के अपनी नंगी पीठ के ऊपर मारते हैं। आदमी बहुत है। अब एक आदमी बनिया का मतलब जो व्यापारी होते हैं, हिंदू था, उसको ये तरफ से उस तरफ जाना था, रोड क्रॉस करना था, और बहुत उतावल थी उसको। मगर आदमी इतने थे कि बहुत देर तक तो ठहरा रहा। आखिर हिम्मत करके उसने सोचा कि मैं हो जाऊंगा पार, लेकिन इतने जोर के आदमी रेला था कि ये भी साथ उनके चला गया। इसने सोचा कि लोग मुझे कुछ बुरा न समझें,
तो इसने भी छाती के ऊपर हाथ मारना शुरू किया, आवी भराना आवी भराना आवी भराना, यानी मैं पकड़ा गया हूँ, आ गया हूँ। अपनी जमात के अंदर ये जो इस वक्त पैसे की मोहब्बत का, पैसे का प्रेम का हमारे दिल के ऊपर जो असर हुआ है, तो इस सैलाब के अंदर, इस तूफान के अंदर हमारे बहुत से नेक भाई बहन भी आवी भराना ये उसके अंदर बेचारे पकड़े गए हैं। मगर मैं होशियार करता हूं, दुनिया जरूर कमाओ, दीनदारों जरूर कमाओ। हमारे मौला ने कहा है कि दुनिया और दीन में बैलेंस रखना, ये हमारा मजहब है। मगर दुनियादारी के अंदर हम इतने फंस जाए, सुबह के वक्त मैं इधर अभी तक नहीं आया, उकांगा के अंदर 20-22 मर्द आदमी, 25-30 औरतें, और मुझे इधर की रिपोर्ट मिली कि इधर की भी हाजिरी उससे कुछ अच्छी जरूर है, लेकिन इधर 1200-1500 आदमी के अंदर कितने आदमी आने चाहिए। शाम को भी हाजिरी हमारी कमजोर हो गई। क्या हो गया? जमात तो इधर है, जमात तो है। इमामत दे के दिन खाना खाने के लिए तो इतने लोग आए थे कि उससे तो 20% भी जमातों में नजर नहीं आते। तो क्या गैर लोग आए थे खाना खाने के लिए? हम ही थे ना। शाम को घरों में बैठ के वीडियो देखो, मगर पहले जमात खाने आ लो, फिर घर जाके देखो। उसमें कोई हराम काम नहीं है, वीडियो देखना कोई भी बुरा गुनाह नहीं। हाँ, गुनाह बन जाता है जब आप दुआ छोड़ के, जमात खाना छोड़ के उसको देखते हो, तो वो चीज गुनाह बन जाती है। वही चीज एक ही अमल होता है। एक औरत को पकड़ के खुदा न खास्ता उसके साथ कभी ताल्लुक पैदा किया जावे तो वो गुनाह है, लेकिन उसी औरत के साथ निकाह कर लो, मैरिज कर लो, तो वही चीज हलाल हो जाती है जो पहले हराम थी। यही बात ये है। वीडियो देखना कोई खराब गुनाह नहीं, लेकिन दुआ और जमात खाने के वक्त उसको भूल के कभी आप बोलो, और कोई लोग कहें हाँ हम जमात खाने नहीं आते, चलो ना सही मिशनरी साहब, लेकिन दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ते हो घर पे, इमाम का घर छोड़ के? इमाम फरमाया कि तुम मेरे घर पे आके मुझे सलाम करो, दुआ पढ़ो, मेरी दुआ सीख लो। तुम भले दुआ पढ़ लेते हो, तो दुआ न पढ़ने के गुनाह से जरूर बच गए, लेकिन मौला के घर पे आके जो दुआ सीख मिलती है, वो घर दुआ पढ़ने से दुआ सीख नहीं मिलती, दुआ का सवाब नहीं मिलता। एक ही चीज बन गई कि दुआ न पढ़ने का गुनाह से बच गए, मगर घर दुआ पढ़ने का सवाब नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि हमने जानबूझ के दुनिया की खातिर वो चीज छोड़ दी। लाइफ डेडिकेशन वालों के ऊपर ये चीज फर्ज है कि उन्होंने अपनी जिंदगी मौला को दे दी है। अब अपने जीवन को वापस मौला के हाथ से छीन रहे हो। एक दफा मौला को दे चुके हो तो मौला जिस तरह कहता है उस तरह चलो। लुकमान हकीम की बात मैंने क्यों सुनाई कि वो नबी भी थे, मगर जब गुलाम बना गए तो अपने सेठ की गुलामी करते थे। मौला को हमने अपना जीवन दिया, लाइफ डेडिकेट की, मगर अब हम वापस मौला के हाथ से ले रहे हैं, हमारी मर्जी से हम जी रहे हैं। लाइफ डेडिकेशन का ये मतलब नहीं है। मौला के फरमानों के अंदर फरमान है कि जो गरीब आदमी है, लाइफ का काम करने की इच्छा है, तो अपने खाने पीने मौज शौक के खर्च से, पान सोडा रेस्टोरेंट वगैरह के खर्च से पैसे बचा के वो पैसे इकट्ठे करे, और जब उनके पास पैसे हो जावे तब वो लाइफ में आवे। ये मेहनत के पैसे से, बचाए हुए पैसे से जब वो मेंबर बनता है तब उसको इसकी कदर भी होती है। और आसानी के साथ कमाया हुआ पैसा हमारे दिल में ईमान पैदा नहीं कर सकता। हमारा हज़रत इमाम बड़ा दया वाला है, बड़ा रहम वाला है। हम अपने गुनाहों को जब याद करके माफी चाहते हैं तो मौला अगले पिछले सब गुनाह बख्श देता है। हमारे दिलों के अंदर इमाम ज़मान की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ही भाई, आपकी ही बहनें जो आज से 8, 10, 15 बरस पहले इधर से कनाडा चले गए, उन कनाडा की सख्त सर्दियों के अंदर, बर्फों के अंदर भी वो सुबह परोड़िए जमात खाने में आवे। शाबाश है ना उनको। आप इधर आजू बाजू में रहते हो तो नहीं आ सकते, और वहाँ आने वाले 20-20, 30-30 माइल से परोड़िए 4 बजे पहुँच जाते हैं, तो 3 बजे उठते होंगे, 2:30 बजे उठते होंगे।
جس طرح میں یہاں والنٹیئرس کو دیکھتا ہوں، شکر الحمدللہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر موسٹلی تنزانیہ کے ہی بچے زیادہ والنٹیئر کا کام کرتے ہیں. یہ تنزانیہ کو ایک فخر کی بات ہے. وہاں کے والنٹیئر 8 بجے رات کو اٹھ کے 20 مائل جا کے گاڑیاں لے جاتے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں. دعا صفا ہونے کے بعد ان کو چھوڑنے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کوئی کام پہ جاتا ہے اور کوئی ادھر جاتا ہے پڑھنے کے لیے اسکولوں اور کالجوں کے اندر. ڈاکٹر اور بیرسٹر اور لائر پروڑیے جا کے لوگوں کو گاڑیوں کے اندر اٹھا کے لاتے ہیں. والنٹیئر پنے کی یہ خدمت ہے، یہ ایم ہے، یہ ایسنس کا امام کے گھر کی سیوا کا، لائف ڈیڈیکیشن کا یہی مطلب ہے کہ ظاہر و بھانے باطن بھانے ہر حالت میں جان بوجھ کے اور اجان طور پہ دونوں طریقوں سے ہم نے اپنا آپ سب کچھ مولا کو دے رکھا ہے. اس لیے امام کے گھر کی خدمت کرتے رہو. اور خدمت سب سے پہلی چیز یہ ہے، روز جماعت خانے آؤ، صبح اور شام آؤ، اپنے بچوں کو مذہب سکھاؤ، اپنے بچوں کو لے کے آؤ، اور صبح اور شام کی حاضری بہت ضروری ہے. میں نے کل ہی واضح میں کہا 15 برس پہلے جب ہی کینیڈا کی جماعت سٹارٹ ہوئی تھی 300-350 آدمی تھے. جنوری سمتر کے اندر جب میں کینیڈا گیا، آج الحمدللہ نارتھ امریکہ کے اندر 50,000 اسماعیلی ہیں، 36,000 کینیڈا میں ہیں، 14,000 اسٹیٹس میں ہیں. مگر ان کی اسٹیبلٹی کا اور اتنی جلدی جم گئے اور اتنی جلدی کام دھندے مل گئے، ان کو کامیابی کا کارن کیا تھا کہ جہاں بھی اسماعیلی گئے 2 جنے تھے تو 2 جنے، 10 جنے تھے تو 10 جنے، انہوں نے جماعت خانے بنانے شروع کر دیے. جماعت خانے خریدے نہیں گئے، کسی کے گھر میں جماعت خانہ بن گیا، کسی نے ایک روم نکال دیا، کسی نے کرائے کے اوپر لے لیا. مگر ہر روز شام کو وہ ادھر آ کے دعا پڑھیں، مولا کو یاد کریں، اس کی مدد مانگیں، اس کی رحمت مانگیں، ایک دوسرے کو ملے گلے. ان جماعت خانوں کی وجہ سے کینیڈا کی جماعت جم گئی جلدی سے. 50-50 60 70 برس کی قومیں ادھر بیٹھی ہیں. سنگے لوگوں کو 70-80 برس ہو گئے ہیں، اور ادھر 60-70 ہزار کے ایسی 1000 سکھ ہیں BC کے اندر. 50-50 60 برس سے گریک قومیں ہیں، اٹالینز ہیں، جرمنز ہیں. مگر ان کے سامنے ہماری 15 برس کی وساحت 36,000 اسماعیلی آج بنے، اور آج اسماعیلیوں کے اندر بینک مینیجرز ہیں. سٹیزن کورٹ کے اندر اپنی ایک اسماعیلی بائی جج ہے، اور ایسے امیگریشن کے اندر آفیسرز ہیں. بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر وہ ایگزیکٹو بنے ہوئے ہیں. یہ آج کارن کیا؟ امام کی دعائیں، رحمتیں. مگر جماعت خانوں کی خاطر، جماعت خانے میں حاضری کی خاطر امام کے دونوں ہاتھ ان لوگوں کے اوپر پڑ گئے. امام نے ان کے اوپر رحمتیں کر دی. جتنا جماعت خانوں کو آباد کرو گے، جتنا جماعت خانے کی خدمت کرو گے، جتنا جماعت خانے کی حاضری دو گے دینداروں، اتنا ہی آپ سکھی بنو گے، آباد بنو گے. مال بھی ملے گا، اور وہ بھی کہ جن کو کبھی مالدار بننے کا چانس نہیں بھی ملا تو بھی وہ لوگ سکھی رہیں گے. مولا آپ کو ہمیشہ سکھی رکھے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی ہوئے. مولا آپ کے سب کے گناہ بخش دے گئے. مولا آپ کو صبح شام جماعت خانے آنے کی توفیق دے رہے، لسن سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمتیں، نوازشیں، برکتیں اور آپ کو فائدے دیتا رہے. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، لسن سکریت میں پورا رکھے، ایمان بڑھائے، ایمان مضبوط کرے، شان، مال، آل، اولاد، روزی، عزت، آبرو، روزگار، تندرستی سب میں برکتیں دے گئے. آپس میں صلاح، سب محبت دے گئے. مولانا حضرت امام دن دگنی رات چوگنی آپ کو چلتی کرے. مولانا حضرت امام زہر بات نصیب کرے.